من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ انعام کی تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جی۔ سورہ انعام مکی ہے، اس میں 20 رکوع، 165 آیتیں، 3135 حروف ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ کل صورت ایک ہی شب میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی، اور اس کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے تشریف لائے، اور جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے آئے اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سر بسجود ہو گئے۔ اتنی شان اور عظمت والی سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ تورات میں سب سے اول یہی آیت ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہ پہلی آیت مبارکہ تورات کی ہے، اور اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ پیدائش آسمان اور زمین کا ذکر اس لیے کہ ان میں ناظرین کے لیے بہت عجائبات قدرت اور غرائبات حکمت اور عبرتیں اور منافع۔ قرآن پاک کی ہر سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے نا جی، ایک اپنی خاصیت اور ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مین جو موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے اندر توحید ہے، رسالت اور نبوت ہے، پھر اس کے بعد بالخصوص ان لوگوں کا ذکر کیا گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا اور مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھے۔ جو بھی بندہ اللہ والوں کے ساتھ بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرے گا، ٹھٹھا کرے گا، ان کے مقصد کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ، اللہ اس کو مذاق بنا کے رکھ دے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی بات نوٹ کی ہے۔ آپ ٹھیک ہے اپنے کام نکالیں، اپنے اقتدار سنبھالیں، لیکن کبھی اسلام کا نام لے کے اقتدار کو نہ اپنے سیٹ کو کیش نہ کروائیں۔ جس بندے نے بھی ایسا کیا ہے نا جی، اس بندے کو اللہ نے ایسا رسوا کیا ہے، رہتی دنیا تک وہ عبرت بن کے رہ گیا۔ جس نے بھی، آپ پوری جو ہے وہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جس بھی فرعون نے، وہ جس بھی دور کے نبی کا فرعون ہو، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی۔ آج ایمان سے بتائیں، ہم ان کی عبرت کے طور پر کہانیاں نہیں سناتے کہ فرعون ہوا کرتا تھا، نمرود ہوا کرتا تھا، حامان شداد ہوتے تھے؟ یہ کیوں اللہ نے ان کو مذاق بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے ان کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ پھر جو اس سورہ مبارکہ میں سب سے خوبصورت جو پیغام ہے وہ یہ ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ہاں جی، آج ہم دور جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ یہ ادھر ہڑپے چلے جائیں، ہڑپے کے اندر آپ کو آج بھی آثار ملیں گے۔ یہ وہ شہر ہے جو 8 مرتبہ تباہ ہو کے پھر آباد ہوا۔ ہڑپے کے اندر چلے جائیں، آپ منجو داڑو چلے جائیں، آپ ان مقامات کو، قوم سمود کا آج بھی جو ہے عبرت کا سامان آج بھی موجود ہے، ان کے رہائش کے مکان موجود ہیں۔ قوم لوط ہے، بلکہ قوم لوط کے تو وہ مجسمے بھی مل گئے ہیں جی، کہ جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا تھا، وہ آتش فشاں پھٹا تھا، اور جس وہ عجیب سی حالت میں وہ سوئے ہوئے تھے، اسی طرح ان کے پورے جسم آج پریزرو جو ہے ہمیں ملے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے نہیں کہا زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح، جن لوگوں نے جھٹلایا تھا آج ہم نے ان کا کیا اشر کیا ہے۔ آج ہمیں عبرت، دیکھو یار، فرعون اپنا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں پڑی ہوئی ہے عبرت کے طور پر۔ 316 سال سمندر کے اندر رہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال کے باہر انسانوں کی عبرت کے لیے رکھا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ذرا زمین پر چل پھر کے دیکھے تو صحیح، جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کے دین کو، ان کا کیا حشر ہوا۔ کل من ما فی السماوات والارض،
تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے؟ قل اللہ، تم فرماؤ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اوپر رحمت کی نگاہ نہ فرمائے، قبلہ ہم بھی پچھلی قوموں کی طرح جانور ہو کے مر جائیں۔ اور پھر یہ جو آج کل ہمارے اوپر عذاب آئے ہوئے نا جی، اور ہم قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آج ہمارے سامنے، ہم نے اللہ کا ذکر کرنا بھلا دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے اوپر آزمائش نازل فرما دی۔ اور پھر فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، بولے کہ وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ بعض لوگوں کے جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، اس دنیا میں کر لو یار، آگے جا کے دیکھی جائے گی، آگے کس نے دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل کود ہے، تماشا ہے، کھیل تماشا ہے جی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اور ایک بات واضح کر دی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ زمین و آسمان کے اندر ہر ایک مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور اللہ ہی اس کو رزق دینے والا ہے، اور ہر ایک مخلوق سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سورہ میں بے شمار جو اور مضامین ہیں، لیکن ایک مضمون میں آخری بیان کر کے آپ کو بات ختم کروں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر ہوا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ اب یہاں پر یہ بات علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند فرمایا گیا، ان کے سامنے ہر ایک مخلوقات کو سامنے کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، عرض کی مولا کریم اس کو تو تباہ نہیں کر دیتا؟ کتنا نافرمان آدمی، تیری زمین پر تیری نافرمان، اللہ نے اس کو مار دی۔ پھر ایک کو دیکھا، پھر جب تیسرے کو دیکھا، فرمایا پیارے ابراہیم بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کو مرنے تک مہلت دی ہے، آپ ذرا مہربانی فرمائے، میں رحیم و کریم بھی تو ہوں نا، آپ تو میرے خلیل ہیں، جلالی ہیں، ہاں جی، ذرا آپ ٹھہر جائیں، آپ دیکھیں ان کو میں مرنے تک مہلت دوں گا، مرنے سے پہلے بھی اس نے اگر توبہ کر لی تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ میں مرنے سے اللہ کے خلیل تھے نا جی، وہ نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ دعوت کی ایک بندے کی، بزرگ آدمی تھا، اتنی داڑھی اس کی ہے، تو آپ نے جب کھانا شروع کیا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، فرمایا آپ بھول گئے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا یہ بسم اللہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا نام۔ اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو ساری زندگی جو ہے آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ فرمایا نکل جا بھائی مانا، تو دشمن خدا، میں خلیل خدا۔ کہا میں نے کوئی آپ کو دعوت دی تھی کہ مجھے بلا کے لاؤ؟ خود ہی بلا کے لائے ہو اور خود ہی جو ہے اس کو بھگا دیا ہے، مجھے بھگا رہے ہو۔ تو اللہ نے وہی کی پیارے خلیل، یہ یاری تو نہیں نا، ایک یار 70 سال سے کھلا رہا ہے، ایک یار نے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلایا، یعنی وہ رحیم و کریم بھی ہے، وہ مہلت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ پورا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ان کی قوم کے اندر یہ سورہ بتا رہی ہے کہ ستارہ پرست بھی تھے، چاند کے پوجا کرنے والے بھی تھے، سورج کے پوجا کرنے والے بھی تھے۔ جب تمام کے تمام کو آپ نے حجت پیش کر دی کہ جو ڈوب جائے وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، ڈوبنے والا بھی بلا کوئی خدا ہوتا ہے، غالب آ جائے جو مغلوب ہو جائے وہ بھی کوئی خدا ہوتا ہے، پھر کیا کریں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف
کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہے، اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے، وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، وما کانا نہیں، وما انا من المشرکین۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد